نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان عرفان حیدر سیال۔ جیسے کہ ناظرین، ایک رات خبر شیئرنگ ہو رہی تھی، مار افضل برمانہ صاحب ہیں، یوسی ناظم بھی ہیں اور یہاں پہ اشراعت کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، تو رات ان کے ساتھ ایک تشدد ہوا ہے۔ اس میں اصل حقائق کیا ہیں؟ جو کچھ لوگ شیئرنگ میں آ رہا ہے کہ نون لیگ کا مسائل بنا، کچھ کوئی رمانہ برادری کا کہہ رہے ہیں، تو آج ہم ان کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں۔ مار افضل برمانہ صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد افضل ہے، میں بھروانا قوم نال تعلق رکھنا، ایکس ناظم یونین کونسل مکھیانہ، چک نمبر 261 بنگلہ مراد علی میری رہائش ہے۔ فی الحال میں اتنے نظام آباد اپنے بچوں نے تعلیم زیر رکھی ہوئی اس واسطے۔ کل صبح میں 9 بجے اتوں نکلیا اکیلا اپنی کار تے عجوب چوک دی طرف جا رہا ہوں، جس لئے 112 پیچھے ہم تھوڑا جا تے 6 آدمی موٹر سائیکل تے آ گئے نے۔ 3 بندیاں نے موٹر سائیکل میرے سامنے کھڑا کر دیتا ہے تے 3 نے میری ڈرائیور والی سیٹ والے پاسے آ گئے نے، پسٹل نکال کے انہوں نے مینوں آ کے حکم دیتا ہے کہ نیچے اتراؤ۔ میں کہا نہیں نیچے اترا، انہوں نے باری زبردستی کھول کے نیچے اتار لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے نکال دیں۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، میں نہیں نکالتا۔ انہوں نے ایک ربڑ کا راڈ تھا، اس سے تشدد کرنا شروع کر دیا ہے، اور میرے پاس جو تلاشی تھی، جو پیسے تھے 1,55,000 روپیہ، شناختی کارڈ ہے، 2 میرے لائسنس ہیں، ایک 3 بور دا، ایک 12 بور کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، کرونا کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کاغذ بھی میری جیب میں ہیں۔ تو انہوں نے میری جیب کو کھینچا ہے، لیکن وہ زبردستی انہوں نے جھوٹا مارا ہے نا، سلوار میری انہوں نے توڑ دی ہے، نالا توڑ دی ہے، وہ میرے سارے پیسے اور سلوار میری لیتے گئے۔ سر رات سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کے تھے، تو آپ ووٹر سے نا جو ووٹ مانگنے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ انہوں نے آپ پہ تشدد کیا۔ اس میں کیا صداقت ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، نہ میں کوئی امیدوار ہوں، میں صرف مسلم لیگ کا ایک ورکر ہوں، انشاءاللہ ورکر ہوں۔ میرے گھر پہ دیکھیں شیر لگا ہوا ہے، میرے گاؤں میں بھی شیر لگا ہوا ہے۔ میں اصل نون لیگ کا نمائندہ ہوں، میں کوئی ووٹ کے لینے نہیں گیا۔ یہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ جو رمانوں والی بات ہے، وہ میرے بھتیجے کے ساتھ ان کے زمین کا جھگڑا ہے۔ میرے یہ جنہوں نے میرے ساتھ ڈکیٹی کی، کوئی بندہ میرا واقف نہیں ہے۔ جو میرا سامان لوٹ کے لے گئے ہیں، جو پولیس سامنے آنے پہ شناخت کر لیں گے؟ شناخت کر لوں گا میں، انشاءاللہ کر لوں گا۔ جو یہاں پہ معاملہ ایک رمانہ برادری کا بھی آ رہا ہے کہ آپ کا رمانہ برادری کے ساتھ کوئی میرا کلامی ہوئی تھی، کوئی اپنا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، صحیح، نہ میری ان سے کوئی ملاقات ہے۔ میرے بھتیجے کے زمین کا ان کے پاس کوئی جھگڑا ہے، وہ بھی گورنمنٹ نے دخل دیا، وارنٹ دخل کے ذریعے ان کا رقبہ ملا ہے۔ انہوں نے بدماشی کی، ان کے خلاف 382 ڈکیتی کے مقدمے درج ہیں۔ ان کو اس بات کا رنج ہو، لیکن اس وقت تک پتہ نہیں چل رہا کہ آدمی کون ہے۔ نام معلوم آدمی جو میرا پولیس نے پرچہ درج کیا 395 میں، میرا 397 بندہ تھا، اور دہشت گردی دا لگنا چاہیے سی 780، جو انہوں نے نہیں لگائی۔ شریعام روڈ پہ انہوں نے میرے ساتھ سخت زیادتی کی ہے، اور خوف ارساں انہوں نے پھیلایا سارے شہر میں۔ یہ میری اپیل ہے وزیر اعلیٰ سے، کیونکہ وہ جنگ کے رہنے والے ہیں۔ جنگ سے آپ نے انصاف کیا؟ آپ کو ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ان سے مطمئن نہیں ہیں آپ؟ میں مطمئن نہیں ہوں کہ مجھے جرم نہیں، جو میرے جرم کے مقدمے درج ہونے تھے وہ نہیں ہوئے۔ میں وزیر اعلیٰ جنگ کے فخر جنگ پر ناز رکھتا ہوں۔ 3 ملزمان جو پکڑے گئے ہیں، ہاں، وہ آپ شناخت کریں گے، آپ نے کیے ہیں کہ وہ آپ کے ہی ملزمان ہیں یا میں نہ مجھے پولیس نے بتایا ہے، نہ میں پولیس کے پاس گیا ہوں۔ جب وہ سارے ملزم اکٹھے کر لیں گے، پھر میں جا کے دیکھوں گا، جو میرا ملزم حقی ہوگا اس کو نامزد کروں گا، بے گناہ کو میں نہیں نامزد کروں گا۔ اور آئی جی پنجاب سے میری اپیل ہے کہ جنگ میں ایسے واقعات، ضلع کے ڈی پی او کے دفتر کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا، کیسے ہوا ہے؟ ان لوگوں کی کیسے جرت ہوئی ہے کہ ایسا کام کریں؟ ڈی ایس پی صاحب کام کر رہے ہیں، ایس ایچ او صاحب کر رہے ہیں، ظاہر طور پہ تو ڈی پی او صاحب بھی کام کر رہے ہیں، پرچہ انہوں نے دیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جرم انہوں نے کم لگائے ہیں۔ جرم 780 بنتا ہے، جو خوف ارساں فیصل آباد مین روڈ پہ انہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، لیکن انہوں نے 395 میں مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ پولیس آپ بھی دیکھ لے، اور ڈی ایس پی صاحب نے تو یقین دہانی کروائی ہے غضنفر گجر نے کہ آپ کی حق رسی ہوگی۔ ویسے تو مار صاحب نے بھی ڈی پی او صاحب سے کہا، تو ڈی پی او صاحب نے یقین دہانی تو کروائی ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
لیکن پولیس نے ابھی تک ریڈ نہیں کیا. ملزم خود بخود پیش ہو رہے ہیں, کوئی سفارشی پیش کر رہے ہیں, کوئی ادھر سے پیش کر رہا ہے. یہ دیکھو ابھی تک میں نے نامزد نہیں کیا, ملزم خود بخود کیسے آ گئے؟ یہ کون سی کمی ہے؟ پولیس کی کمی ہے یا میری کمی ہے کہ میں نے نامزد نہیں کیے, ملزم خود آ گئے؟ متعلقہ ایس ایچ او نے پھر اس بارے میں آپ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ کے ملزمان نے ہم نے نہیں, میرے ساتھ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا. اتنا پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ملزم سارے اکٹھے کر کے پھر ان کی شناخت کراؤں گا میں. ابھی آپ کی کیا مطالبات ہیں؟ میرا مطالبات ہے کہ میری ریکوری کی جاوے جلدی. اگر وہ میرے 3 ملزم ہیں تو ایس ایچ او صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ ان سے میری ریکوری کرے, میرے مال برآمد کرے. جو میرا ڈکیٹی شدہ مال ہے وہ برآمد کریں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ ملزم ہے میرے. اور دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ اس میں جرم 780 بنتا ہے. شرعام روڈ پہ ہوا ہے, فیصل آباد روڈ سے بڑا روڈ ہے ہی نہیں. اس پہ خوف ارساں پھیلایا گیا ہے. وہ میری درخواست پہ جو بنتے ہیں جرم وہ انہوں نے کم لگائے ہیں. جی بالکل ناظرین, اس وقت ان کا کہنا ہے کہ مار افضل برمانہ صاحب سے کہ میری رمانہ برادری سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہے, جبکہ نہ ہی اس کو کوئی سیاسی رنگ دیا جائے. اور اس وقت جو پولیس اگر صورتحال پتہ کی جائے تو وہ پولیس کا کہتے ہیں کہ میری جو دفعات تھی, جو میں کہتا تھا کہ اس دفعات سے اپنا تھا جنگ پولیس نے ہماری جو ہے داد رسی نہیں کی. اور جو ملزمان پکڑے گئے ہیں وہ انہوں نے اپنی مرضی سے پکڑے گئے ہیں, کوئی سفارشیں پکڑے گئے ہیں. اس میں کسی کو نہ جانتا ہوں, نہ میں نے ابھی تک کسی کو دیکھا ہے. اگر میرے جو ملزمان جو ویڈیو میں بظاہری طور پہ دیکھا جا سکتا ہے ان کو پکڑا جائے اور میری ریکوری کروائی جائے. جی مجھے پتہ چلے گا.